بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی تو اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قضاء قبیلہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھوں اور تراویح کی نماز پڑھوں اور اس طریقے سے میں زکوٰۃ بھی ادا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر اسی حالت پر یہ مر گیا تو اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو سوال کر رہا ہے اس کو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اسی حالت میں اگر تم مر گئے تو تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا اللہ کے یہاں۔ یہ کون شخص ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور فرض نماز، فرض روزے اور اللہ کے راستے میں فرض زکوٰۃ دیتا ہے اور تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اور دیگر نیکیوں کی وجہ سے اس کو اللہ صدیقین اور شہداء میں جگہ دے گا۔ تراویح کی نماز یہ تہجد ہی کی نماز اور تراویح کی نماز یہ ایک ہی ہے۔ تو اس مناسبت سے رمضان کے مہینے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ شریعت نے ہمیں گنجائش رکھی ہے کہ ہماری مسجد میں ایک امام متعین کیا جاتا ہے، پھر وہ تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، سب لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، قربانی دینی چاہیے کہ عام دن میں تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے لیے ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم فرض نمازوں کے لیے ہمارے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور تراویح کی نماز کا سختی کے ساتھ اہتمام کریں۔ تو یہ 30 دن یا 29 دن جو بھی بنیں گے اور راتیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے سے بندے کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔